بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے، تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ مرد کی تربیت کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی، منہ کے بل ہی گرو گے۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدلو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی۔ منزل پر پہنچ کے ہی دم لینا ہے۔ بے حیائی سے بچو۔ بے حیائی شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بدگمانی نہیں بلکہ امید رکھو کہ کل کا دن انشاءاللہ آج سے بہتر ہوگا۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ زندگی کو کبھی آخری منزل مت سمجھیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں آنے والی تکلیفیں سفر گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی آخری منزل آخرت ہے۔ آخرت بنانے کی محنت کریں۔ جنت کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ یہ سیٹ چلی گئی تو پھر خون کے آنسو بہانے سے بھی نہیں ملے گی۔ تم پیسے چاہے جتنے بھی کما لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا۔ اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی بد اخلاقی تمہیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کون سی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کون سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ دنیا کے مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جرم ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگائے جاتے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر کتے کو انسان 3 دن روزانہ خوراک ڈالے تو کتا 3 سال اس انسان کو نہیں بھولتا۔ اگر انسان کو انسان 3 سال کھانا دے تو انسان 3 دن بعد بھول جاتا ہے۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے کہ یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور قسمت کو کوستے رہے کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان ناموافق حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے
اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جائیداد کے کاغذات بیٹے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ ٹھیک وقت پہ پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کیا۔ سوال یہ تھا، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ گاؤں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بابا گنے کاٹ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ ان سے یہ سوال پوچھ لوں۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا اور اجازت لے کر سوال پوچھ لیا۔ بابا جی تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو خاموش رہیں، ایک خوبصورت رشتے میں جڑ رہے ہیں تو خاموش رہیں، نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں، نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو خاموش رہیں، نیا گھر خرید رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ ہمارے خوابوں کی سچ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے اپنا منہ پہلے ہی کھول دیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔